السلام علیکم عزیز طلباء کرام۔ آج کا جو لیکچر نمبر ہے لیکچر نمبر 14، اور اس لیکچر کا جو عنوان ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پر آویزاں ہے جہاد۔ اس لیکچر کے اندر جہاد کی اہمیت، جہاد کی شرائط، جہاد کہتے کسی ہیں، جہاد کے معنی کیا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر بندہ تلوار اٹھا کر کھڑا ہے اور جہاد کی رٹ لگا رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ آیا جہاد کی شرائط پر بھی پورا اترتی ہے کہ نہیں؟ ہر مسلح جدوجہد کو جہاد کہیں گے یا نہیں؟ آج کے لیکچر کے اندر ہمارا یہ موضوع اہم موضوع ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے اسلامیات کی، پیارے بچوں آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، اور جہاد دین کا اہم جزو ہے۔ اور جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جہاد کہتے کسی ہیں، اصل مجاہدین کون لوگ ہیں، تب تک ہم جہاد کو صحیح طریقے پر اس کو جانچ نہیں سکتے۔ یہ پیارے بچوں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کا بہت سا حصہ جہاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلے جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں لغت میں جہاد کہتی ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا، مشقت اٹھانا، یہ جہاد کے لغت میں معنی، لفظی معنی۔ اب رہی بات جہاد کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ شریعت کے اندر جہاد یعنی جہاد کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت کی روح سے جہاد کسے کہا جائے گا؟ تو پیارے بچوں یاد رکھنا کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنا، ایثار کرنا، اور اسی طرح اسلام کے راستے میں فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کے سامنے ہر طرح کا مالی، جسمانی، دماغی مسلح جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ شرعی مفہوم اسے جہاد کہا جائے۔ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کی اشاعت ہو، نیکی کو پھیلانا ہو، اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کا راستہ روکنا ہو، تو اس راستے میں ہر طرح کی مسلح جدوجہد، چاہے وہ دماغی ہو، وہ آپ کی جدوجہد مالی ہو، جسمانی ہو، اس کوشش اور محنت اور جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جہاد کب ضروری ہے، جہاد کی شرائط کیا ہے؟ تو پیارے بچوں یاد رکھنا جہاد کی چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط ہوں گی تو جہاد اسے وہ کہیں گے جس کو دین نے جہاد کہا، جس کو قرآن نے جہاد کہا، جس کو میرے نبی نے جہاد کہا۔ اگر وہ شرائط نہیں پائی جائے گی تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا، وہ ذاتی مفادات کہلائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی نظم اور امیر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی مسلح جدوجہد کرنے کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہو کہ جہاد ہاں فرض ہے، ضروری ہے، آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اگر اسلامی ریاست اس کا حاکم اجازت نہیں دیتا، امیر اجازت نہیں دیتا، بغیر اجازت کے چند گروہ، چند لوگ بندوقیں اٹھا لیتی ہیں، تلواریں اٹھا لیتی ہیں، جہاد شروع کر دیتے ہیں، اسے جہاد نہیں کہا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر اس کا مقصد اللہ کے دین کا حصول ہو، اللہ کے دین کی اشاعت ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ ہو، اللہ کی رضا کا حصول ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، دنیا مقصد نہ ہو، کسی کا مال بٹورنا مقصد نہ ہو۔ اور چوتھی شرائط یہ ہے کہ پھر مجتہدین اور علماء کرام نے حالات کا بے لاگ جائزہ لے کر جہاد کی ضرورت اور امکان کا حکم دیا کہ ہاں اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاد ضروری ہو گیا۔ تو اس صورت کے اندر پیارے بچوں آپ یہ جہاد کی چند شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو جہاد کہلائے گی، اور اگر یہ شرائط نہیں پائی گئی تو اسے آپ جہاد نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہم آتے ہیں جہاد کی اقسام کی طرف۔
جہاد کی جو ہماری بک کے اندر اقسام ہیں وہ 3 اس میں ہیں۔ سب سے پہلے جہاد بالعلم۔ پیارے بچوں یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے۔ ہر جگہ گنڈا گردی ہے، ہمارے معاشرے میں وہ ساری بے غیرتی پائی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ تو جس کو اللہ نے علم دیا ہے، علم کی دولت سے مالا مال کیا، اسے چاہیے کہ وہ علم کو صحیح استعمال کر کے یہ جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف نہایت اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان سے بحث و مباحثہ کرنا بھی پڑے تو احسن طریقے کے ساتھ کیا جائے، خوبصورت طریقے کے ساتھ کیا جائے، اچھے انداز کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ یہ کہ گالم گلوچ ہو، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ تو اس سے دین نے منع کیا، قرآن پاک نے منع کیا۔ اور اسی طرح سورہ فرقان میں یاد رکھنا پیارے بچوں، جہاد بالعلم کو جہاد کبیرہ کہا گیا، بڑا جہاد کہا گیا، کہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ دوسری قسم ہے جہاد بالمال، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں مال کے ذریعے جہاد کرنا، اپنا مال خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں انفاق مال سے گریز نہیں کرنا چاہیے، مال خرچ کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ جہاں اللہ کے دین کا تقاضا ہو، دین کا تقاضا ہو، حالات کا تقاضا ہو کہ یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ جہاد میں مال کی ضرورت ہے، مجاہدین کو اسلحے کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، تو وہاں آپ مال خرچ کریں گے، اسے جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جہاد بالنفس، جسے علماء کرام نے جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم کہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے نفس یعنی خود شریک ہو کر اپنی جان کے ساتھ دشمن کے سامنے لڑنا، ہتھیار اٹھا کر دشمن سے لڑنا، بغیر کسی ڈر اور خوف کے اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی دے دینا، اسے جہاد بالنفس کہا ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں جہاد کے فضائل ہیں جو قرآن نے بیان کیے، احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کے مال، ان کی جانوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، کہ ان کی مال بھی اللہ کے لیے، ان کی جان بھی اللہ کے لیے، اہل ایمان۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہاد کے بارے میں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید کیا، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے اللہ پھر زندگی دے، پھر میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید کیا جاؤں، اللہ پھر زندگی دے، پھر میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید کیا جاؤں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی اور پھر جب جہاد کا وقت آیا، حالات پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کے راہ کے اندر اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کیا، تو قرآن کہتے ہیں اولئک اعظم درجہ، یہ بلند مرتبے والے لوگ ہیں، بلند مراتب پر فائز ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کیے گئے، جہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اب ہم سب کا فریضہ ہے کہ یہ اس کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر اپنی زندگی میں، تو یہ دین کی باتیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے پتہ چلے گا کہ جہاد کسے کہا جاتا ہے۔ ہر ایک گروہ اپنی ہتھیار اٹھا لے، تلوار اٹھا لے، اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہو جائے، میں جہاد کرنے والا ہوں، اسے آپ مجاہدین یا جہاد کا نام نہیں دیں گے۔ جس میں جہاد کی شرائط پائی جائیں گی جو میں نے بیان کی ہے، وہ مسلح جدوجہد، اسے آپ جہاد کہیں گے، اور ان لڑنے والوں کو مجاہدین کہا جائے گا، اور ان کے لیے یہ فضیلت ہے جو میں نے فضیلت بیان کی۔ پیارے بچوں، آپ سب نے اسے یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی